بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ حقوق سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فہم دین کورس چونکہ دین کے مختلف شعبہ جات کے لحاظ سے مختلف اسباق پر مشتمل ہوتا ہے، اس لحاظ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے. تو آج حقوق العباد کے لحاظ سے پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان کی انشاءاللہ تفصیل کی جائے گی. چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں
ہمہ اقسام و انواع حقوق کا بیان کیا گیا ہے، اور جس قدر انسانی حقوق قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور جس قدر انسانی حقوق کی وضاحت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ اور کسی مقام سے بھی میسر نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اسلام ہی وہ دین فطرت ہے جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اور جس میں انسانی حقوق کو محفوظ کیا گیا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء سے آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور بغیر رشتہ کے جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ، یعنی قرابت والا پڑوسی، اور اس کے علاوہ جو خونی رشتہ کے لحاظ سے نہیں ویسے قربت رکھتا ہے گھر کے لحاظ سے، والصاحب بالجنب، اور کروٹ والا ساتھی، یعنی اس میں زوجہ اور رفیق اور محفل میں بیٹھنے والے اور ساتھ رہنے والے مختلف جو حضرات ہیں ان کا اس میں ذکر ہے، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی وہ زر خرید غلام، بے شک رب ذوالجلال نہیں محبت کرتا اس انسان سے جو اترانے والا ہو اور تکبر کرنے والا ہو۔ اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور دیگر حقوق کے ساتھ ان حقوق کا رب ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا ہے۔ حقوق کے لحاظ سے پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں، دوسرا وہ پڑوسی ہے جس کے 2 حق ہیں، اور تیسرا وہ پڑوسی ہے جس کا 1 حق ہے۔ جس پڑوسی کے 3 حق ہیں یہ وہ پڑوسی ہے کہ جو انسان کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو اس کے 3 حق ہیں۔ ایک حق ہے پڑوس کی وجہ سے، دوسرا حق ہے رشتہ داری کی وجہ سے، اور تیسرا حق ہے اسلام کی وجہ سے۔ اس کے حقوق آگے ان 3 شعبہ جات میں ان کی لمبی تفصیل۔ دوسرے نمبر پر وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں، ایک حق پڑوس کا ہے اور دوسرا حق اسلام کا ہے، یعنی رشتہ داری نہیں ہے مگر پڑوس کا حق اور اسلام کا حق، اسلامی اخوت ہے، اور اس بنیاد پر اس کے انسان پر حق ہیں کہ وہ پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ پڑوسی کہ جس کا صرف 1 حق ہے، یہ
وہ جو اہل کتاب میں سے مشرک ہے اور کسی کے پڑوس میں رہتا ہے، اب یہاں پر اس کو صرف پڑوس کی بنیاد پر اس کے حقوق ہوں گے، باقی اسلام کی وجہ سے اس کا انسان پہ کوئی حق نہیں ہوگا۔ پڑوس کی تعریف کے لحاظ سے ایک تفصیل موجود ہے کہ پڑوسی کسے کہا جائے گا۔ اس سلسلہ میں مختلف اقوال موجود ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ انسان کے گھر کے ہر طرف 40 گھروں تک جتنے بھی آئیں گے سب اس کے پڑوسی شمار ہوں گے۔ عمومی طور پر اسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول کہا جاتا ہے، لیکن منذری نے الترغیب و ترہیب میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم امر کے لیے بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و علی یأتون المسجد فیقومون علی بابہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے حقوق کی اہمیت کے پیش نظر حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا کہ جاؤ تم مسجد نبوی شریف کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور یہ زور زور سے آواز دو، الا ان 40 دارن جارن، کہ یاد رکھو لوگوں 40 گھروں تک انسان کے پڑوس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی دائیں طرف 40، بائیں طرف 40، آگے 40 اور پیچھے 40۔ اس لحاظ سے یعنی خود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پڑوس کی اس تعریف کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن دیگر بہت سی جو احادیث ہیں جن میں براہ راست پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے، تو اس لحاظ سے یعنی یہ تفصیل سمجھ آتی ہے کہ کچھ ایسے حقوق ہیں کہ جن کا تعلق 40 گھروں تک جا پہنچے گا، لیکن جو اولین حقوق ہیں پڑوسیوں کے، اس کے لحاظ سے جو بعض احادیث سے وضاحت ملتی ہے تو وہ یہ ہے من یلاسک دارہ دارکا، کہ جس کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ اٹیچ ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے، یعنی بالکل گھر سے ملا ہوا جو ہے اس کو اولین پڑوسی کہا جائے گا، اور آگے جو امور کے لحاظ سے تفصیل ہوگی تو یہ پہلا نمبر اور پہلا فرد ہے پڑوس کا، جہاں سے احکام کی وضاحت ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف کے لحاظ سے شفع اور دیگر جو احکام ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور پھر جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گھر کے ساتھ دو طرف دو انسانوں کے گھروں کی دیوار ملتی ہے تو ان میں سے اقرب پڑوسی کون سا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے وہ تمہارا اقرب پڑوسی ہے۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے احکام کے لحاظ سے جو معیار تھا اسے بھی خود بیان فرما دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے کہ جو خود تو سیر ہو مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو مجمع الزوائد میں موجود ہے، وہاں ایک اور قید کا اضافہ بھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم، فرمایا اس بندے نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا کہ جس بندے نے خود تو رات سیر ہو کے گزاری ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا تھا اور اسے اس کے بھوکے ہونے کا علم بھی تھا۔ تو اس حدیث شریف میں ساتھ یہ قید بھی اضافہ کیا گیا کہ یہ شدید وعید
اس صورت میں ہوگی کہ جس وقت کوئی شخص جانتا ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے اور اس کے باوجود یہ اسے کھانا نہیں دیتا، کچھ کھانے کو نہیں دیتا اور خود سیر ہو کے کھا لیتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس انسان نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا، اگر میرا کلمہ پڑھا ہوتا تو اسے خبر ہوتی کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں اور پڑوسی کے لحاظ سے کس قدر حسن سلوک شریعت میں مطلوب ہے۔ یہاں تک کہ الترغیب و ترہیب میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام منذری نے جو روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا جارہ فقد آذانی، جس نے اپنے پڑوسی کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے گویا کہ رب کو تکلیف دی۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعیت کے لحاظ سے اس فرمان کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا اور یہ بابر کرا دیا امت کو کہ اسے معمولی نہ جانا جائے اور یہ معاملہ کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے حق سے، اپنے حق تک اور اپنے حق سے رب ذوالجلال کے حق تک اس چیز کو بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ جس شخص نے پڑوسی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب کو اذیت دی۔ حالانکہ رب ذوالجلال کسی کی اذیت قبول کرنے سے پاک ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ کی ذات جو ہے وہ ایسی ہے کہ اسے کوئی اذیت نہیں دے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ جو آپ کی ذات کا قرب ہے اس بنیاد پر یہ فرما دیا ہے کہ میری تکلیف کو کوئی معمولی نہ جانے، میری تکلیف یوں ہی ہے جیسا کہ کوئی اللہ کو تکلیف دے رہا ہے اور اس پر شدید مواخذہ ہوگا۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امور کی جن کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے اپنے نبی علیہ السلام کی امور کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، آپ کا کنکریاں مارنا اسے اپنی طرف سے کنکریاں مارنا شمار کیا۔ تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حارب جارہ فقد حاربنی، جو اپنے پڑوسی سے جھگڑا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، ومن حاربنی فقد حارب اللہ، اور جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی۔ تو اس بنیاد پر ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا انتہائی اقدام قرار دے دیا۔ اب کون ہے جو اللہ سے جنگ کا چیلنج کرے، اللہ سے جنگ کرے اور اللہ سے جنگ کا سوچ سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا تصور بھی کر سکے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کو قرآن مجید میں لعنت قرار دیا گیا کہ وہ بندہ مستحق لعنت ہے، اس پر لعنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے دائیں بائیں اس کے گھر کے ساتھ نادار اور مفلس لوگوں کے جو گھر ہیں یا دیگر جو لوگ موجود ہیں انہیں عام سمجھ کے انہیں تکلیف مت دے اور انہیں تنگ نہ کرے، اس واسطے کہ اس شریعت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے ان کو اتنے حقوق دے رکھے ہیں کہ جس کی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوسائٹی میں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راج میں اور مسلم حکومت میں اور ایک انسانی سماج کے اندر ان رہنے والوں کو جو گھروں کے ساتھ رہ رہے ہیں اس قدر ان کے حقوق کو محفوظ کر دیا کہ ان کے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں
جیسا کہ ترمذی میں موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجیران، فرمایا دوستوں میں سے اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور پڑوسیوں میں سے اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوس کے لیے بہتر ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ پڑوس کے احکام کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہیں، ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانۃ تکثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها، کہ فلاں خاتون بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے اور بہت ہی روزے رکھتی ہے اور بڑا کھلا اس کا ہاتھ ہے اور ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتی رہتی ہے، مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو گالیاں دیتی ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، ورنہ اس کے اپنے اعمال بہت اچھے ہیں۔ اب بطور خاص اس کے اعمال میں نماز کا ذکر کیا گیا اور صدقہ اور روزے کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھو یہ ساری عبادتیں کتنی جامع اور اہم عبادتیں ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی زبان کی بڑی کرخت ہے اور زبان کے لحاظ سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، پڑوسیوں کو زبان سے گالیاں دیتی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ پھر دوزخ میں جائے گی، وہ جہنمی خاتون ہے۔ اب دیکھو نماز، روزہ اور صدقات، یہ اس میں صرف یہ وصف موجود نہیں بلکہ کثرت سے موجود ہے، یعنی فرائض کے ساتھ نوافل پڑھتی ہے، نوافل تہجد کا اہتمام کرتی ہے، اور صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتی، اس کے علاوہ بھی روزے رکھتی ہے، اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتی، دیگر صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے۔ لیکن جو پڑوس کی وجہ سے اس کے اندر کمی ہے اور پڑوسیوں کو جو تنگ کرتی ہے، اس کی بنیاد پر اب اس کا رزلٹ کیا اناؤنس کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمانے لگے ہیا فی النار، وہ دوزخ میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر تذکرہ ہو رہا تھا تو کہا گیا ان فلانۃ، فلاں عورت جو ہے وہ ایسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یذکر من قلت صیامها وصلاتها وانها تتصدق بالاسوار من الاقط، کہا گیا کہ وہ فلاں خاتون نماز اتنی نہیں پڑھتی جتنی پہلی پڑھتی تھی، مطلب یہ فرائض تو پڑھتی ہے مگر اتنے زیادہ نوافل نہیں پڑھتی، اور اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتی جتنی کہ اس پہلی خاتون کے روزے بیان کیے گئے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کچھ پنیر وغیرہ بناتی ہے اپنے پڑوسیوں تک بھی پہنچا دیتی ہے، ولا تؤذی جیرانہا، اور ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی، اپنی زبان سے کسی لحاظ سے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی۔ قال ہی فی الجنت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی خاتون ہے۔ تب دیکھو یعنی پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے کتنے فائدے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کی جو نیکی ہے اس نیکی میں کتنی برکت آتی ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے نیکی محفوظ ہوتی ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اگر ظلم کیا جائے تو یہ آگ ہے جو بندے کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے، یہ دیمک ہے جس سے بندے کا نیکی کا محل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ انسان کی کمائی جو ہے وہ آخرت کی جو کمائی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس قدر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو لازم قرار دیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر اللہ کی طرف سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے اس قدر یہ میرے لیے اس بات کو واضح کیا اور مجھے بار بار اس چیز کا پیغام دیا، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ یہ بھی حکم نہ آ جائے کہ پڑوسی انسان کا انسان کی وراثت میں بھی حصہ دار بن جائے گا،
یعنی اس قدر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے. وارث بنا نہیں ہے پڑوسی، کسی کی وراثت کا حقدار نہیں بنا، لیکن اہتمام اتنا کرایا جا رہا تھا کہ سرکار فرمانے لگے، مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید آگے کوئی آیت اس طرح کی نازل ہو جائے یا جبریل کوئی حکم لے کر آ جائیں کہ خالق کائنات نے پڑوسیوں کو، انسان کے پڑوسی کو انسان کے ورثے میں بھی حقدار بنا دیا ہے. اس قدر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے ان امور کو بیان کیا ہے. دوسری طرف جس وقت ہم اس اہمیت اور امپارٹنس کے بعد جس وقت دیکھیں کہ وہ حقوق ہیں کیا، تو اس سلسلہ میں بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین موجود ہیں. بطور خاص الترغیب والترہیب میں جو امام منذری نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدری ما حق الجار، کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درخواست کرنے پر کہ آپ خود بیان فرماؤ کہ پڑوسی کا حق کیا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث شریف میں ہی پڑوسیوں کے 10 حقوق کو بیان کیا. سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، اذا استعانک اعنتہ، جب وہ تجھ سے کوئی مدد چاہیں تو تم ان کی مدد کرو. اذا استعانک اعنتہ، تجھ سے استعانت کریں، تجھ سے اون چاہیں، تجھ سے تعاون چاہیں کسی معاملہ میں، تو پہلا حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ تعاون کرو. اب یہاں لفظ اون سے جو ہے وہ استعانت کا لفظ مشتق ہے، وہی جو نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اگر استعانت ہر لحاظ سے ہی عبادت کی طرح ہوتی تو پھر جیسے مجازن کسی کی عبادت جائز نہیں، تو مجازن نہ استعانت جائز ہوتی اور نہ کسی کی اعانت جائز ہوتی. جبکہ یہاں پر پڑوسی کا سب سے پہلا حق جو بیان کیا گیا، فرمایا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تجھ سے استعانت کرے، یعنی مدد مانگے، اور تم پر لازم ہے کہ تم اس کی اعانت کرو، یعنی مدد کرو. تو اس سے ضمناً یہ بھی پتا چلا کہ عبادت و استعانت میں فرق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو عبادت کا ذکر ہے، تو عبادت تو ہر لحاظ سے خدا کی ہے، لیکن استعانت حقیقتاً خدا سے ہے، اور مجازن مدد جو ہے وہ بندوں سے مانگی جا سکتی ہے، اور بندوں پر مدد کرنا لازم بھی قرار دیا گیا ہے. دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استقرضک اقرضہ او اقرضتہ، فرمایا جس وقت تمہارا پڑوسی تجھ سے قرضہ مانگے تو تم پر حق ہے کہ تم میں اگر توفیق ہے تو اسے قرضہ دو. یعنی عام مسلمانوں کے مقابلے میں پڑوسی کا زیادہ حق ہے. اگر ایک دوسرے بندے نے بھی قرض مانگا ہے، پڑوسی نے بھی مانگا ہے، تو شریعت نے پڑوسی کو ترجیح دی. جب پڑوسی تجھ سے قرض مانگتا ہے تو تم اس کو قرض دو. وَإِذَا افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، اور جب وہ محتاج ہو جائے، اس کی حاجتیں گھیر لیں، تو پھر اس کی حاجت کو دور کرنا یہ پڑوسی کا تجھ پہ حق ہے. وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ، چوتھے نمبر پر جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت یہ تجھ پر حق ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے اور تم اس کی عیادت کرو. پانچویں نمبر پر وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، فرمایا جب اس کو کوئی خوشی کا موقع ملے تو یہ تم پر پڑوس کا حق ہے کہ تم جا کے اسے مبارکباد دو. اب دیکھو اسلام کی روشن اور جامع تعلیمات کہ جس میں ایک اچھی اور پرسکون سوسائٹی کے قیام کے لیے کتنے حقوق کو بیان کر دیا. فرمایا جب اصابہ خیر، اسے کوئی خیر پہنچے، کوئی کامیابی اسے ملے، کوئی اس کا خوشی کا موقع ہو، تو تم اپنے گھر میں جل کے مت بیٹھو بلکہ اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ. ہنأتہ، جا کے تم اسے مبارکباد پیش کرو کہ تمہاری اس خوشی میں بھی خوش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے. چھٹے نمبر پر اذا اصابتہ مصیبت عزیتہ، جس وقت اسے کوئی مصیبت آ جائے تو پھر جا کے تعزیت بھی اس سے کرو، اس کی غمخاری کرو، اس کے غم میں جا کر شریک ہو جاؤ. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے لحاظ سے
خوشی پر مبارکباد دینے کا حکم دیا، اور غمی جب آ جائے تو پھر جا کر ان کے ساتھ غم میں شریک ہو جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں نمبر پر یہ ارشاد فرمایا، اذا مات اتبعت جنازتہ، اگر وہ فوت ہو جائے تو تم پہ حق ہے کہ تم اس کی چارپائی کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی نماز جنازہ پڑھنا تو بعد کا مسئلہ ہے، اس کی چارپائی کے ساتھ چلو اور جا کر جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ 8ویں نمبر پر ولا تستطل علیہ بالبنیان فتحجب عنہ الریح الا باذنی، فرمایا اپنا مکان بناتے وقت اتنا اونچا مت بناؤ کہ جس کی وجہ سے تم اپنے پڑوسی کی طرف جانے والی ہوا کو روک لو۔ لا تستطل طول سے ہے کہ اپنا مکان اتنا اونچا نہ کرو کہ جس کی بنیاد پر تحجب عنہ الریح، کہ تم اس کی طرف جانے والی ہوا کو روکو جس سے وہ ہوا سے محروم ہو جائے، الا باذنی، اس سے اجازت مانگ کے پھر اونچا کر سکتے ہو، اس کے اذن سے اونچا بنا سکتے ہو، یا پھر ایسا بناؤ کہ جس کی وجہ سے اس کی ہوا نہ رکے اور اس کی طرف ہوا مسلسل پہنچتی رہے۔ دیکھیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رحمت اور دین کرم کہ کس قدر ہر چیز کو ڈیٹیلڈ بیان کیا گیا اور کس قدر جامع تبصرے فرما دیے گئے، اور کتنا ہی سوسائٹی کو پیش نظر رکھ کر ان امور کو واضح کیا گیا۔ آج 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی انسانی حقوق کے جو علمبردار بننے والے لوگ ہیں ان کی سوچ ان باتوں تک نہیں پہنچی جن باتوں کو نبوت نے 14 صدیوں پہلے ہی بیان فرمایا ہے۔ اس چیز کو بھی بطور خاص کہ مکان بناتے وقت اگلے کا بھی دھیان رکھو کہ وہ تمہارے مکان کے بالکل نیچے یوں نہ آ جائے کہ اس کا کہ ناک میں دم ہو جائے اور وہ ایک بہت تنگی محسوس کرنے لگے۔ اس کے لیے ہوا کی گزر کا راستہ جو ہے اسے برقرار رکھو، اور اگر مزید اونچا کرنا چاہتے اس سے اجازت لے لو، اس سے اذن مانگ لو۔ اب اگرچہ پلاٹ اپنا ہے، جہاں پہ مکان بنانا ہے، زمین اپنی ہے، سب کچھ اپنا ہے، مگر پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اس کے لحاظ سے اپنا گھر بناتے وقت اس سے جس وقت بہت زیادہ اس کو تم اونچا کر رہے ہو اور آگے صورتحال سے ہوا کے لحاظ سے وہاں پر تنگی کا خدشہ ہے تو پھر باقاعدہ پڑوسی سے اجازت کا حکم دیا کہ اس سے اجازت مانگو، اور یہ اس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں نمبر پر جو حق بیان کیا تو وہ بھی بڑا عجیب اور عظیم معاملہ ہے، اور انسانی حقوق اور سوسائٹی اور معاشرے اور سماج کے لحاظ سے اس سے زیادہ اچھی رہنمائی نہ کسی نے کی ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَلَا تُؤْذِهِ بِقُطَارِ رِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، فرمایا اپنی ہنڈیا کی بو سے، اس کے تڑکے کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر خوشبو جا رہی ہے تو پھر جب پک جائے تو کچھ کھانا برتن میں ڈال کے اس کی طرف بھی بھیج دو۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تؤذہ، اپنے پڑوسی کو اذیت مت دو۔ کس چیز سے؟ بے قطار ریحن، قطار کہتے ہیں جب کھانا پکایا جا رہا ہو تو جو دیگچے سے خوشبو باہر آتی ہے جو فضا میں شامل ہوتی ہے اور پڑوسی تک سب سے پہلے جاتی ہے اور پھر آگے ہواؤں میں شامل ہو جاتی ہے، یہ فضا، یہ خوشبو جا کر بتا دیتی ہے کہ تمہارے پڑوس میں کیا پکایا جا رہا ہے اور کیا کھانا پک رہا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورتحال میں ان تغرف لہ منہا، تم چمچے سے کچھ ڈال کے اس کی طرف بھیجو۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ فضاؤں پہ یوں پابندی نہیں لگائی جا سکتی اور خوشبو کو روکا نہیں جا سکتا، یا تو یہ ہے کہ پھر پکاتے وقت اسے اس جگہ پکایا جائے کہ جہاں سے خوشبو پڑوسی کے گھر تک نہ پہنچے۔
اور اس میں یہ ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے نادار ہو، مفلس ہو، اس کے پاس ایسا کھانا پکانے کی اسے توفیق میسر نہ ہو، تو تمہاری خوشبو جا کر اس بیچارے کے دل میں عجیب خیال پیدا کرے گی، وہ پریشان ہوگا، اس کو اس سلسلہ میں پریشانی لاحق ہو جائے گی، تو تم پھر اپنے گھر کے اس حصے میں بند جگہ میں کھانا پکاؤ جہاں سے خوشبو، وہ تڑکے کی خوشبو پڑوسی کی طرف نہ جائے، وہ کھانا پکانے کی خوشبو پڑوسی کی طرف نہ جائے، تاکہ اس کے مزاج پہ کوئی فرق نہ آئے، تاکہ اسے کوئی اپنے لحاظ سے اپنے بچوں کے سامنے جب وہ خوشبو سونگے اور والدین سے کہے کہ دیکھو ساتھ تو یہ کھانا پکایا جا رہا ہے اور ہمارے گھر کبھی یہ کھانا نہیں پکا، جس کی وجہ سے والدین کو کوفت پہنچے، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان کرتے ہوئے انسان کے صرف جسم کے ہی حقوق بیان نہیں کیے، اس کی طبیعت کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، اس کی مزاج کی جو نرمی ہے اور جو طبیعت کا جو شیشہ ہے جس کو ٹھیس پہنچنے کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ اپنے حالات کی وجہ سے اپنے رب سے شکایتیں نہ شروع کر دے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورتحال میں تم اپنے کھانے کی خوشبو نہ جانے دو۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ خوشبو پر جب پہرا نہیں لگا سکتے تو پھر جب کھانا پک جائے تو اس کا کفارہ ہی ادا ہوگا کہ تم کھانا کچھ ڈال کے کسی برتن میں پڑوسی کے گھر میں پہنچا دو، اب وہ جو خوشبو پہنچی ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، جس کی بنیاد پر تمہاری طرف سے پکایا ہوا کھانا اسے پہنچے گا۔ تو یہ حقوق سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے بیان کیے، اور یہاں سے اب وہ پڑوسی کی تعریف سمجھ آ رہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق کے لحاظ سے بیان کی کہ جس کا گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اب یہ اولین ہے جہاں پہ خوشبو پہنچتی ہے، اور پھر اگر 40 تک کا معاملہ ہو تو پھر تو شاید کوئی انسان 40 طرف دائیں طرف 40 بائیں طرف وہ بھیجتے اتنا اس نے پکایا ہی نہ ہو کہ جس کے لحاظ سے وہ اس حق کو پورا کر سکے، تو وہ کچھ امور ہے کہ جن کے لحاظ سے 40 گھروں تک معاملہ پہنچتا ہے، اور اولین حقوق ہے کہ جو گھر کے ساتھ ملے ہوئے گھر ہیں ان کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ، یہ 10واں حق بیان کیا، فرمایا اگر تم پھل خریدتے ہو اور پھل خرید کے اپنے گھر میں لاتے ہو فَأَهْدِ لَهُ، تو پھر پڑوسی کو بھی دو، پڑوسی کو بھی اس سے حصہ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر اتنی گنجائش نہیں کہ لاؤ اور پڑوسیوں کو بھی دو، یا ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر فرمایا ایک کام تو ضرور کرو، وہ کون سا؟ فرمایا ادخلھا سرًا، پھر اس کو لپیٹ کے اپنے گھر میں لے جاؤ، اس پھل کو لپیٹ کے گھر میں لے جاؤ۔ کیوں؟ جب تم گھر میں شاپر بھر کے داخل ہوگے تو پڑوسی کے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ اپنے ابو سے کہیں گے کہ یہ تو آج پھل لائے ہیں، تم بھی پھل خرید کے لاؤ، اور ادھر اس کے پاس طاقت نہیں ہے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کے لحاظ سے اب ساتھ والے گھر میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جائے گی، ایک جھگڑا پیدا ہو جائے گا، بچے جب انسان کا وہ جگر کے ٹکڑے وہ مانگیں گے اور پاس گنجائش نہیں ہوگی، جیب اجازت نہیں دے گی، تو پھر انسان کی طبیعت پہ وہ اثرات مرتب ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک افسوس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا نہیں کہ تم پڑوسیوں کو دے سکو تو پھر جو خرید کے لائے ہو وہ اس طرح لپیٹ کے اندر لے جاؤ کہ پتہ نہ چلے کہ کیا اندر تم لے جا رہے ہو۔ اور اس کے ساتھ اگلے نمبر پر اسی حق کے اندر فرمایا ایک اور کام بھی تم نے کرنا ہے کہ جس وقت تم نے وہ فروٹ، وہ کھانا، وہ پھل جس وقت تم نے اپنی اولاد کو دینا ہے، اپنے بچوں کو دینا ہے، تو انہیں پابند کرنا ہے کہ گلی میں نکل کے نہیں کھانا، گھر میں بیٹھ کے کھانا ہے، اندر بیٹھ کے کھانا ہے، باہر نہ نکلو۔ ولا یخرج بہا ولدک لیغیظ بہا ولدا، تاکہ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ پھل لے کے گلی میں نکلے اور غریب پڑوسی کا بچہ بھی تمہارے بچے کو دیکھے، اب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ تو پھل کھا رہا ہے اس واسطے کہ یہ مالدار باپ کا بیٹا، اور میں نہیں کھا رہا اس واسطے کہ میں نادار باپ کا بیٹا ہوں۔ تو سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک پابندی کروائی، اتنے حقوق بیان کیے. اور یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ کسی سوسائٹی کا کوئی فلاسفر، کوئی مفکر اور کسی بھی ضابطے کے بنانے والا، کوئی انسانی حقوق کا علمبردار، انسانی حقوق اور اس کے چارٹر کو پیش کرنے والا اس گہرائی تک نہیں جا سکا جتنی گہرائی میں نبوت نے جا کے حقوق کو بیان کیا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جتنا درد ہے انسان کا، اور آپ کے دل میں جتنا پیار ہے اور جتنی محبت ہے، اتنا اور منظر کہیں بھی نظر نہیں آتا. اب ایک ایک قدم پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا اور حقوق کی وضاحت کی، عمل کا پیغام دیا، اور جو مکمل کرنے والا ہے ان حقوق کو اسے یہ واضح کر دیا کہ یہ حقوق پورے کر کے تم نے کے ساتھ اپنی محبت کا حق ظاہر نہیں کیا، تم نے تو میرے ساتھ اپنے پیار کو ظاہر کیا ہے. تم نے محبت نبی کا ثبوت دیا ہے جو کہ محبت الہی کی دلیل ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متعدد مقامات پر ان حقوق کو واضح فرمایا ہے. حقوق کے لحاظ سے جس قدر یہ لازم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، یعنی انہیں کچھ دیا جائے، کچھ عطا کیا جائے، وہاں اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو بندہ اس پہ صبر کرے. پڑوسیوں میں پیسے بانٹنا، پڑوسیوں میں کھانا بانٹنا، پڑوسیوں کو اچھے کپڑے لے کر دینا، اس سے زیادہ بڑا حق یہ ہے کہ اگر کہیں پڑوسیوں کی طرف سے کوئی نشیب و فراز کی صورتحال بن جائے تو اس پر انسان کا چپ کر جانا، صبر اختیار کر لینا، یہ پہلے حقوق سے بڑے حق کی ادائیگی ہے. اب ایسا ہو سکتا ہے ایک انسان اچھا کھاتا پیتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کو نوازتا ہے، بہت کچھ دے دیتا ہے، لیکن اگر غریب پڑوسی کا بچہ اس کے بچے سے جھگڑ پڑا تو اب اس نے اس کو برداشت نہیں کیا، اب اس نے وہ سارے ضابطے توڑ دیے. ہو سکتا ہے بچے کوئی نہ مارے، بچے کے والدین کو بھی مارے. یعنی ایسا کوئی جابر چودھری، کوئی محلے کا ایسا کوئی با اثر انسان، یعنی جو اپنی سخاوتوں کے لحاظ سے بہت کچھ دیتا ہے، لیکن جس وقت کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ پڑوسی کی طرف سے کوئی ناہموار بات سامنے آئی، اب اس نے آگے سے اسے برداشت نہیں کیا، اس نے صبر نہیں کیا اور اب ظلم پہ اتر آیا. تو اس کا وہ انداز کہ جو یہ محلے والوں کو نواز رہا تھا ہر عید کے موقع پر، ہر رمضان میں یا ہر خوشی کے موقع پر یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اب اس کا ایک یہ جرم کہ جب اس نے ان کی طرف سے کسی بات پر آگے صبر نہیں کیا تو اس کے سارے کیے ہوئے پر پانی پھیر دے گا. اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کو بیان کرتے ہوئے اس حق کی ادائیگی کو بڑا قرار دیا. فرمایا ان کو عطا کرنے سے، ان کے تعاون سے بڑا حق یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کہیں اذیت آ جائے تو انسان صبر کرے اور غصہ پی جائے، تو یہ بڑا حق ہے جو اس نے اپنے پڑوسیوں کا ادا کیا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہلے امر کے لحاظ سے مسلمان خواتین کو یہ حکم دیا جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہاں محبوب علیہ السلام نے دیگر امور کی طرف بھی توجہ دلائی. پہلے امر کے لحاظ سے پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، یعنی جو صحابیات ہیں ان کو حکم دے رہے ہیں اور ان کے ضمن میں قیامت تک کی مسلمان خواتین کو حکم دے رہے ہیں. لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ. فرمایا پڑوسن اپنی پڑوسن عورت کی طرف سے دیے ہوئے ہدیے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. فرسن شاۃ یعنی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، معمولی چیز ہے، لیکن پڑوسن نے بھیج دی ہے. اب یہ گھر والی جس کے پاس پڑوسن کی طرف سے یہ تحفہ آیا ہے تو یہ آگے باتیں نہ کرے کہ یہ اس نے کیا بھیجنا تھا میری طرف، یہ بھی کوئی بھیجنے والی چیز ہے کیا، یہ بھی کوئی تحفہ ہو سکتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی حیثیت سے اس تحفے کی قدر نہیں کرنی، تم نے میری شریعت کی وجہ سے اس کی قدر کرنی ہے. کہ کوئی قیمتی تحفہ آ جائے وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک پڑوسن نے دوسری پڑوسن کو اسلامی شریعت کے نقطہ نظر کے پیش نظر تحفہ بھیج دیا،
یہ صحیح تحفہ تھا. پھر سنشات وہ بکری کا کھر وہ اس نے دے بھیجا. تو اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے گھر ہدیہ آ جائے تو اس ہدیے کا ادب کرو, احترام کرو, لانے والے کو جھڑکیاں نہ دو, اس کے سامنے اس چیز کی توہین مت کرو اور اس پہ تنقید مت کرو, اور اس کے چلے جانے کے بعد بچوں کے سامنے وہ جو ہدیہ معمولی سے آیا ہے اس کے لحاظ سے کوئی بات نہ کرو. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اچھی سے اچھی چیز دینے کا, لیکن اگر کوئی ایسی نارمل سی چیز بھی کسی کے پاس ہے, اچھی نہیں ملتی, نارمل دی ہے, پر یہ بھی بھیجو ضرور. تم اپنے پڑوسی کی طرف ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کی طرف بھیج دے, اور جب یہ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنشات کے لحاظ سے بھی فرمایا تم اسے قبول کرو. لا تحقرن جارتن, پڑوسن تحقیر مت کرے, اس کی توہین مت کرے. وہ جو ایک بکری کا کھر بھیجا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے بھی اسے قبول کرے, خوشی کا اظہار کرے, شکریہ ادا کرے کہ میری پڑوسن نے میری طرف یہ تحفہ بھیجا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دوسرا سلسلہ ہے کہ جس میں پڑوسی کے ظلم پر یا کسی اذیت پر صبر کرنے کا معاملہ ہے, اس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجمع الزوائد میں حدیث شریف موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ان اللہ یحب ثلاثہ, اللہ 3 قسم کے لوگوں سے پیار کرتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں بتاؤں کہ وہ 3 کون ہیں؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہؤلاء الثلاثہ, یہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں کہ جن سے رب پیار کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں الذین یحبہم اللہ, جن سے رب پیار کرتا ہے, رجل غزا فی سبیل اللہ صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل, فرمایا وہ انسان جو اپنی بڑائی کے لیے نہیں اللہ کے دین کے لیے اس نے رب کے رستے میں جہاد کیا, صبر کیا اس پر, اور طلب ثواب کے لیے اپنی شجاعت اور جرأت کا لوہا منوانے کے لیے نہیں بلکہ دین کی حفاظت کے لیے اس نے جہاد کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا. تو یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جس کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا, رجل کان لہ جار سوء, جار سوء ایک انسان کا پڑوسی ہے اور وہ برا ہے, اچھا پڑوسی نہیں ہے, اور وہ ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے, یؤذی ہے, اس کو وہ تکلیف پہنچاتا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فصبر علی اذاہ, اس نے اس کی اذیت پر صبر کیا. وہ تکلیف پہنچاتا ہے اور یہ صبر کرتا ہے. اگر صبر نہ کرے تو روزانہ گلی میں لڑائی ہو جائے, صبر نہ کرے روزانہ محلے میں لڑائی ہو جائے, وہ اذیت پہنچاتا ہے, لیکن یہ اس اذیت پہ آگے صبر کرتا ہے حتی یکفیہ اللہ ایاہ بحیات او موت, یہاں تک کہ حیات یا موت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اسے کفایت کر دیتا ہے. حیات یا موت کا مطلب کیا ہے کہ یا پڑوسی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یا یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اتنی دیر تک یہ اپنے اس پڑوسی کے جو اذیتیں ہیں ان پر صبر کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی پوچھے کہ اللہ کی محبوبیت کا سرٹیفکیٹ کسے ملے گا تو اس شخص کے بارے میں تم اعلان کر سکتے ہو کہ اس شخص کو رب نے اپنا محبوب بنا رکھا ہے جو پڑوسیوں کی اذیت پر اف نہیں کرتا, برداشت کر رہا ہے, صبر کر رہا ہے. فرمایا اس کی اس حیثیت کو شریعت مطہرہ نے اس محبوبیت کا نام دے دیا ہے کہ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے کہ جن سے رب ذوالجلال پیار فرماتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یعنی ایک وہ پڑوس کا حق کہ جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو نوازا جائے, انہیں کچھ دیا جائے, ان کے ساتھ تعاون کیا جائے, اور ایک یہ حق کہ جس وقت ان کی طرف سے تعدی ہوئی, ظلم ہوا, تجاوز ہوا,
تو اس انسان نے اس پر اپنی طرف سے کسی ایسے رد عمل کا اظہار نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آگے فتنہ چلے اور یہ بھی اس کی حرکتوں کی طرح آگے جواب دینا شروع کر دے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو محبوبیت خداوندی کا جو شرف ہے اس کی نوید سنا دی ہے کہ یہ صبر کرتا رہے گا، اب رب ذوالجلال اسے محبوب بنا لے گا. اب یہاں سے شریعت کی حکمتیں بھی کتنی واضح ہوئیں. جو رب اسے محبوب بنا رہا ہے تو اس رب کی یہ طاقت ہے کہ وہ پڑوسی کو صحیح بھی کر سکتا ہے، اس رب کی قدرت ہے کہ وہ پڑوسی کے ہاتھوں کو روک بھی سکتا ہے، اس رب کی قدرت میں شامل ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ جو جتنا ہی وہ کم بخت پڑوسی جتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، اللہ اس کے دل کو سیدھا کر دے. لیکن خالق کائنات نے جو یہ کائنات میں سماج کا نظام رکھا ہے اور حضرت انسان کو جو امتحان میں ڈالا ہوا ہے، یہی چیزیں انسان کی اس حیثیت کو واضح کرتی ہیں جو فرشتوں سے اس کو بڑا مقام دلانے والی ہے. اب فرشتوں کا وہ معاملہ نہیں جس طرح یہاں زمینی آبادی میں یہ انسان کے ساتھ رہ رہا ہے. اب جس وقت رہ کر یہ تکلیف برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ فرشتوں کو بھی متوجہ کرتا ہے، فرشتوں نہ تمہیں یوں پڑوسی ستاتے ہیں اور نہ یوں تم ستائے جاتے ہو، لیکن پھر بھی دیکھو تمہاری تسبیح کا انداز اور ہے، اور میرا بندہ جسے صبح و شام پڑوسی تنگ کرتا ہے یہ پھر بھی اس کی تنگی کی وجہ سے میری نماز نہیں چھوڑتا، پھر بھی مجھے سجدے ضرور کرتا ہے، میری تسبیح کرتا ہے، مجھے اللہ اکبر کہہ کے یاد کرتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کی ایسی حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر اس نے ان سارے امور کو رکھا ہوا ہے. یہ تو شریعت میں بتا دیا گیا کہ پڑوسی کی طرف سے ظلم ہو تو اس پہ صبر کیا جائے. لیکن ایک طریقہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجاج کا بھی بیان کیا کہ پڑوسی ظلم کر رہا ہے تو اس پر احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے. اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو احتجاج کا طریقہ ہے اس کی اکائی یہ ہے. آج جتنے احتجاج کیے جاتے ہیں ان کے لحاظ سے سب احتجاجوں کا مدار وہ حدیث شریف ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بتایا جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اپنے پڑوسی کے مظالم کی شکایت کی. حدیث شریف میں موجود ہے جس وقت ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن آیا تو اس نے آ کر شکایت کی کہ پڑوسی بڑا ظالم ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بڑا فصبر، صبر کرو. پھر آگے اگلے دن کہ پڑوسی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے اور وہ مجھے بہت ستاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصبر، صبر کرو. یہ انسان پھر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی نے ستا رکھا ہے. اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطرح متاعک علی طریق، اپنا گھر کا سامان نکال کے گلی میں رکھ دو. یہ احتجاج کا اسے طریقہ بتایا. وہ کہتا ہے کہ پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. اب حکمت سے سرکار نے پڑوسی جو تنگ کرنے والا اسے سمجھانا ہے. ایسے بھی ہو سکتا تھا اسے طلب کرتے، اسے ڈانٹتے، سمجھاتے، لیکن یہ طریقہ اس کے لیے کہ وہ خود مجبور ہو جائے اور مجبور ہو کر اپنی حرکت کو چھوڑ دے. تو محبوب علیہ السلام نے اس متاثر انسان کو جس کو پڑوسی تنگ کرتا ہے فرمایا اطرح متاعک علی طریق، گھر کا سامان نکالو گلی میں رکھ دو. اب فترحہ، اس نے گھر کا سامان اٹھایا اور گلی میں رکھ دیا. تو کیا ہوا فجعل الناس یمرون علیہ، اب گلی میں لوگوں کی آمد و رفت ہے، ہر بندہ ہی پوچھتا ہے یہ تم نے سامان کیوں رکھا ہوا ہے؟ گھر کا قیمتی سامان گلی میں رکھ دیا ہے، گھر کا قیمتی سامان رکھ کے کیوں بیٹھے ہو؟ اب ہر انسان پوچھتا ہے. ایک تشویش لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے، سارے محلے میں پتہ چل گیا ہے، سارے شہر کو پتہ چل گیا ہے یہ سامان رکھ کے بیٹھا ہے. لوگ گزرتے ہیں، لوگ سوال ضرور کرتے ہیں کہ یوں نہیں بیٹھا جاتا جیسے تو بیٹھ گیا ہے. یہ سامان تو گھر میں محفوظ ہوتا ہے اور تیرا گھر بھی ہے، وہاں سامان رکھا ہوا بھی تھا، یہ سب سامان اٹھا کے تو نے گلی میں لا کے ڈھیر کیوں کر دیا ہے؟ تو یہ شخص جس وقت اس سے پوچھا جاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھ پہ بڑا ظلم کرتا ہے، میں نے احتجاجاً سامان نکال کے باہر رکھ دیا، یہ پڑوسی میرا مجھے ستاتا ہے،
میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے, سرکار نے فرمایا اپنا سامان نکال کے باہر رکھ دو گلی میں, تو میں نے سامان گلی میں رکھ دیا ہے. اب کیا ہوا, فجعل الناس یمرون علیہ ویلعنونہ, جو گزرتا ہے پوچھتا ہے اور یہ بتاتا ہے, اور جب وہ راہی سنتا ہے تو کہتا ہے بڑا بدبخت ہے تیرا پڑوسی, بڑا ملعون ہے, ایسے کرتا ہے, اتنا ظلم ہے, اتنا ستم ہے. یلعنونہ یعنی برا بھلا, جو بھی گزرتا ہے وہ اس ظلم کرنے والے پڑوسی کو برا بھلا کہتا ہے. کیوں اسے ایسا کہنے کا موقع کیوں مل گیا کہ گلی میں سامان پڑا ہوا ہے, جس پر ظلم ہوا تھا اس نے سامان نکال کے رکھ دیا ہے. اور اس میں بھی حکمت یہ تھی, اس پڑوسی کو نبی علیہ السلام بلا کے بھی سمجھا سکتے تھے, مگر قیامت تک کے مظلوموں کو طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا جا سکتا ہے, اس طرح بھی بین الاقوامی ضمیر کو بیدار کیا جا سکتا ہے, اس انداز میں بھی اپنا مطالبہ پیش کیا جا سکتا ہے, اور اس انداز میں بھی احتجاج نوٹ کروایا جا سکتا ہے. اب دیکھو ہر چیز میں پیچھے سنت ہوتی ہے. آج کے یہ جو احتجاج کے ہمارے طریقے ہیں, اب پیچھو وہاں دیکھو سنت نکل آئی ہے کہ سنت میں یہ موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا سامان رکھ کے بس بیٹھ جاؤ, بہر گلی میں سامان ہوگا, تمہارا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. اب یہ چپ کر کے بیٹھا ہے, یہ نہیں لوگوں کو کہتا کہ مجھے فلاں نے تکلیف دی ہے, خود لوگ پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا, یہ سامان سارا گلی میں رکھا ہوا ہے. آگے یہ مظلوم ہے یہ بتا دیتا ہے, یہ آگے کوئی مبالغہ بھی نہیں کرتا, کوئی تقریر بھی ایسے نہیں کر رہا اس پڑوسی کے خلاف, بس صرف اپنی صورتحال بتاتا ہے. لیکن انسانی مزاج, انسانی ضمیر بیدار ہو رہا ہے اور اس کے حق کی حمایت میں آواز اٹھ رہی ہے, اور جو اس پر ظلم کرتا ہے اس کے خلاف لوگوں کی زبانوں سے لفظ نکل رہے ہیں. اب جس وقت ایسا ہوا تو وہ شخص جس کے لیے اب ہر زبان پہ گالی ہے, جو بھی گزرتا ہے کہتا ہے بڑا کمینہ انسان ہے کہ جو پڑوسی کو اتنا ستاتا کہ پڑوسی اس نوبت تک پہنچ گیا کہ اس نے اپنا سامان نکال کے باہر رکھ دیا ہے. اب یہ شخص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. اب حکمت یہی تھی کہ خود بلا کے سمجھائیں تو اور مسئلہ ہے, اور مجبور ہو کے خود آ جائے اور آگے بتائیں تو پھر اور معاملہ ہے. آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عجیب معاملہ ہے, جو انسان ہے وہی میرے خلاف بول رہا ہے, ہر بندہ ہی میرے خلاف بولتا ہے. میں نے لقیت من الناس, لوگوں کی بڑی بے رخی میں نے پائی ہے, جدھر جاتا ہوں مجھے لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما لقیتا, کیا ہوا تجھے, لوگ تجھے کیا کہتے ہیں, کیوں تو بیزار ہو گیا ہے لوگوں سے, تجھے اپنی سوسائٹی میں تیرا دل اچاٹ کیوں ہو گیا ہے, کیوں تیری زندگی بے مزہ ہو گئی ہے, ما لقیتا, تجھے کیا ہوا. تو کہتا ہے مجھے یہ صورتحال اس کا سامنا ہے, یلعنوننی, لوگ مجھ پہ لعن کرتے ہیں, مجھ پہ لعن تان کا سلسلہ جاری ہے, مجھ پر لوگ اس طرح کے جملے کستے ہیں, ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ساری صورتحال جانتے ہیں کہ اس پر یہ کیوں ہوا, اس کو ایسے جملوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا, اور یہ بیزار ہو کر اب اپنی شکایت لے کے میرے پاس آیا ہے, حالانکہ اس کے ظلم کی شکایت لے کر میرے صحابی پہلے آئے تھے. ایک جملہ بولا اور اس شخص کو پانی پانی کر دیا. فرمایا تو لوگوں کی باتوں پر اتنا بیزار ہو گیا ہے اور لوگوں کی لعن تان پر تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے, تجھے پتہ نہیں ہے قد لعنک اللہ قبل الناس, لوگوں سے پہلے رب تجھ پہ لعنت کر رہا ہے, لوگوں نے تو بعد میں شروع کی ہے, اللہ کی طرف سے تجھ پہ لعن کا سلسلہ پہلے جاری ہے. تو نے کیوں پڑوسی کو ستایا, تو نے کیوں اس پہ ظلم کیا, تو نے کیوں اس کو بار بار تنگ کیا. اب تو میرے پاس آیا ہے, تو کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں, اور لوگ تو لوگ کہہ رہے, رب کہہ رہا ہے, اور لوگوں سے پہلے رب تجھ پہ لعن کر رہا ہے. اس بات سے اگر تو چاہتا ہے کہ رب کو راضی کرے, مجھے راضی کرے اور لوگوں کو راضی کرے, تو اسے راضی کر لے جس پہ روزانہ تو ظلم کرتا ہے, یا جس پر تیری طرف سے کبھی کبھار کوئی تکلیف تو اس کو پہنچاتا ہے. وہ ہے سب کی رضامندی کی چابی, اسے راضی کر, سب راضی ہو جائیں گے.
تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صبر کی تلقین دی وہاں اس لحاظ سے اپنا اظہار دے اس کی اجازت بھی دے دی کہ اگر صبر سے معاملہ برداشت سے بڑھتا جا رہا ہے تو اس طرح متوجہ کیا جا سکتا ہے ضمیر کو جھجھوڑنے کے لیے، اور یہ طریقہ مطلقاً امور کے لحاظ سے جو مطالبہ کی حیثیت میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرما دیا۔ اب جس وقت یہ معاملہ ہوا تو کہتا انی لا اعود، محبوب ایک بار معافی مل جائے میں پھر کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گا اس کو، بس ایک بار مجھے معافی ہو جائے، لا اعود، دوبارہ پڑوسی کو نہیں ستاؤں گا، دوبارہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفع متاعک قد کفیت، اس صحابی کو بلا لیا جو متاثر تھے، پر اب سامان اندر رکھ لو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی امور کی رہنمائی بھی فرما دی، اور پڑوسی کے لحاظ سے جو حقوق ہیں ان کی حیثیت کو بھی واضح فرما دیا۔ یہ بار بار جو پڑوس کے ان حقوق کا معاملہ اس کو شریعت بیان کرتی ہے تو اصل یہ ہے کہ اگر ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو خلاصہ یہ بنتا ہے انسان کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جلب منفعت، دوسرا ہے دفع دار۔ جلب منفعت ہوتا ہے فائدے کا حصول اور دفع دار ہے نقصان کا دفع کرنا۔ تو انسان کو دو چیزیں مطلوب ہیں، فائدے کا حصول مطلوب ہے اور نقصان سے بچاؤ مطلوب ہے۔ صرف فائدے کا حصول ہو نقصان سے بچاؤ نہ ہو تو پھر بھی پورا انسان کو زندگی کی کامیابی نہیں ملتی، اور صرف فائدے سے جو ہے وہ نقصان سے بچاؤ تو ہو مگر فائدے کا حصول کوئی نہ ہو تو پھر بھی زندگی ادھوری ہوتی ہے، اور جب دونوں چیزیں ہوں تو پھر زندگی پوری ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے فائدے کے حصول اور نقصان کے دفع کے لحاظ سے جتنا پڑوسی کا کردار ہے اتنا دور والے مسلمان کا کردار نہیں ہے۔ فائدہ کا حصول دور والے دیر میں پہنچیں گے، مشکل وقت میں پڑوسی فوراً پہنچ سکتا ہے۔ اگر پڑوسی کے ساتھ بات بنی ہوئی ہے تو پھر وہ پہلا مددگار ہوگا جو مشکل وقت میں فوراً اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر پڑوسی کو ڈسا ہوا ہے تو پھر وہ اٹھ کے قریب نہیں آئے گا۔ لہذا اگر انسان اس جہت کو دیکھے کہ فائدے کے حصول کے لحاظ سے کہاں تک اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر بھی عقل کہے گی کہ شریعت کے تابع پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ مشکل وقت جہاں 5 منٹ تک معاون نہ پہنچا تو سب جل کے راکھ ہو جائے گا، وہ اپنے جگری دوست اور اپنے خونی رشتہ دار جن کے پہنچنے میں 15 منٹ لگ سکتے ہیں، پڑوسی تو 1 منٹ سے پہلے پہنچ سکتا ہے۔ لہذا وہ فائدے کے حصول کے لحاظ سے بھی پہلا فرد ہے اور نقصان کو روکنے کے لحاظ سے بھی پہلا فرد ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ اس کو جتنا تمہارے امور کا پتہ ہے اتنا دور والے کو پتہ نہیں ہے۔ اگر خیانت کرنے پہ آئے تو اس سے بڑا کوئی خیانتی نہیں ہوگا، اگر حفاظت کرنے پہ آئے تو اس سے بڑا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ پڑوس چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے قرب میں رہنے والوں کی امور کا پتہ ہوتا ہے، کون کس وقت گھر ہے، کون کس وقت گھر نہیں ہے، کس کے گھر کے معاملات کیا ہے، کس کے گھر کے معاملات کیسے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ پڑوسی بنے تو پورا جاسوس بھی ہو سکتا ہے، اور اس لحاظ سے سارے امور آگے جو ہے ان پر جا کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک حکمت ہے شرعی طور پر کہ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک میں بالآخر فائدہ اپنا ہی ہے۔ پڑوس کے ساتھ حسن سلوک میں شریعت کے کہنے پر عمل کر لیا، رب سے ثواب بھی مل جائے گا اور فائدہ اپنا ہی ہو جائے گا، کہ جس کی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور والوں کے لحاظ سے جو امور ہیں ان کے مقابلے میں پڑوسی کا امر جو ہے اس کی حیثیت کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر پڑوسی پڑوس میں چوری کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے یہ اس چوری سے بڑی ہے جو دور والا آ کے کرتا ہے، چونکہ دور والے کے لحاظ سے کئی امور ہیں جو حجاب ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس کو اس سلسلہ میں کوئی اس کے سامنے خطوط نہیں ہے، کوئی نقشہ نہیں ہے، کوئی خاکہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور قریبی جو ہے اس کے لیے ساری چیزیں جو ہے اس کو معلوم ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اپنے صحابہ سے ایک دن ارشاد فرمایا، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ما تقولون فی الزنا
صحابہ بتاؤ زنا کے بارے میں تمہارا کیا قول ہے، زنا کیسی چیز ہے؟ تو قالوا حرام حرمہ اللہ ورسولہ فہو حرام الی یوم القیامہ، زنا حرام ہے، اللہ نے بھی حرام قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام قرار دیا ہے، اور ایسا ہے کہ ابدی حرام ہے، قیامت تک اس کے حلال ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی آیت نہیں نازل ہوگی جس میں حرمت زنا منسوخ ہو جائے، ہمیشہ حرام ہے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ جواب دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن یزنی الرجل بعشر نسوۃ ایسر علیہ من ان یزنی بامرأۃ جارہ، فرمایا اگر انسان معاذ اللہ 10 عورتوں سے بدکاری کر لے، یہ پڑوسن سے بدکاری سے چھوٹا جرم ہے۔ 10 عورتوں سے بدکاری، حالانکہ ہر ایک سے بدکاری پورا گناہ کبیرہ، بہت بڑا جرم ہے، مگر فرمایا ایک طرف 10 سے بدکاری کرے اور دوسری طرف معاذ اللہ پڑوسن ایک سے اگر اس نے کی تو یہ پڑوسن والی اس 10 بدکاریوں سے بڑی بدکاری ہوگی۔ کیوں کہ یہاں پر پڑوسی تو پڑوسی کو امین سمجھ رہا تھا، گھر والا اپنے ساتھ والے گھر کو اپنی عزت کا محافظ سمجھ رہا تھا، اور جب محافظ چور بن جائے تو یہ بڑا ڈاکو ہے، یہ بڑا مجرم ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسبت بیان کر کے اب ان سارے امور کا جو نیچے فلسفہ تھا وہ واضح کر دیا، اور اس کے لحاظ سے جو حقوق ہیں پڑوس کے اور ان پر پہرا ہے اس کو واضح کر دیا۔ حالانکہ دیکھو نا، ایک جگہ بھی بدکاری گناہ کبیرہ ہے جس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے اور بہت بھیانک جرم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ بدکاری کہیں بھی ہو، زنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن ایک طرف 10 زنا ہے معاذ اللہ 10 عورتوں کے ساتھ، اور دوسری طرف ایک جو پڑوس میں رہنے والی ہے، وہ جس کا خامن کہیں ملازمت پہ ہے، کہیں جہاد پہ ہے، وہ گھر سے غائب ہے اور یہ خائن جانتا ہے کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے اور اس نے خیانت کی ہے، یا کسی وقت ایسا موقع پا کر اس نے ایسی صورتحال پیدا کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو پڑوس کا تقدس ہے اور پڑوس کی عزت ہے، اس کی بنیاد پر اب دیکھو ایک شخص وہ ہے جو عام جگہ بیٹھ کے شراب پیتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو کہ کعبے میں جا کے شراب پینا شروع کر دے۔ اب کعبے میں شراب پینے والا مجرم کیوں ہے؟ اس واسطے کہ وہ جگہ مقدس زیادہ ہے، وہاں جا کر جرم کیا تو زیادہ اس نے گھنونے فعل کا ارتکاب کیا۔ ایسے ہی بدکاری تو ہر جگہ حرام ہے، مگر پڑوس کو شریعت نے تقدس دیا ہے، پڑوس کو جو شریعت نے وقار دیا تھا اس کی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے پڑوس کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ایسا کام کیا ہے، لہذا اس کو عام زنا جو کہ خود بطور خود ایک جہنم کی ایک پورے گڑھے کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے یہ کہیں بڑا جرم ہوگا، اس واسطے کہ اس نے پڑوس کی حیثیت جو ہے اس کو مجروح کر دیا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا چوری کے بارے میں خیال کیا ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو قالوا حرمہ اللہ ورسولہ فہی حرام، چوری حرام ہے، ہم سمجھتے ہیں چوری جائز نہیں ہے، اس کو اللہ نے بھی حرام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا ہے۔ فرمایا لئن یسرق الرجل من عشرۃ ابیات ایسر علیہ من ان یسرق من جارہ، فرمایا اگر انسان دور والے گھروں میں 10 گھروں میں چوری کر لے، اس کی 10 گھروں کی چوری اپنے پڑوسی کے گھر کے چوری سے چھوٹا جرم ہے۔ حالانکہ اپنے اپنے مقام پر ہر چوری پورا بڑا گناہ ہے، ہر چوری بہت بڑا ظلم ہے، ہر چوری انسان کے جہنم جانے کا باعث ہے، لیکن وہ 10 گھروں سے چوری اس قریب والے ساتھ والے گھر کی چوری سے ہلکا جرم کیوں قرار پایا کہ اس نے یہاں جو دخل اندازی کی ہے اس نے زیادہ اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے۔ جو شریعت نے جار اور پڑوسی کو کہا تھا اپنے پڑوسی پر اعتماد کر جاؤ اور آپس میں یہ تقدس بیان کیا ہوا تھا پڑوس کا، تو اس چور نے اپنے پڑوس میں چوری کر کے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 10 گھروں کی چوریوں سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ تو یہ بطور مثال
دو چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. آگے دیگر امور ان کے نیچے سینکڑوں ہیں جن کو سمجھا جا سکتا ہے اور جن کو بیان کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں ایسی جامع شریعت کے ہوتے ہوئے اگر انسان دیکھے وائٹ ہاؤس کی طرف، انسان دیکھے تل ابیب کی طرف، انسان دیکھے ہند کے بدھوں کی طرف، تو اس سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس کو احمق اور بے وقوف کہا جائے. لوگوں کے پاس تو ضابطہ ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو لائف کوڈ میسر ہی نہیں، ان کے 4 قانون 10 قانون 200 قانون اتنے جا کے باتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہے شریعت مطہرہ کہ جس میں صرف اگر پڑوسی کے جو نیبرہڈ کے قانون ہیں اگر وہ پڑھنا شروع کر دیں اور ان کی تفصیل دیکھیں تو انسان کے دماغ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. محتشم سامعین کے پیش نظر اب گفتگو کو روک رہا ہوں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوس کے حقوق بیان کیے ان میں ایک تو وہ انسانوں کے لحاظ سے ہے، لیکن فرشتوں کے لحاظ سے بھی وہ مخصوص قسم کا جو پڑوس کا سلسلہ ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. جب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے لہسن کھایا ہو میری مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ ان الملائکہ تتعزى ما يتعزى منه الانسان. فرمایا فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے پتا چلا فرشتوں کے گھر تو ہمارے گھروں کے ساتھ بنے ہوئے نہیں ہیں کہ ایسے وہ پڑوسی ہوں، لیکن کچھ معاملات ہیں. تو مطلب کیا تھا؟ لہسن کی مثال سے ہزاروں باتوں کا بیان کرنا مقصد تھا. فرمایا فرشتے رب نے تمہاری بہتری کے لیے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. لہو معقبات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ڈیوٹی بندے کے ساتھ دیتے ہیں. اگر فرشتے نہ ہوتے پہرا دینے والے تو 2 منٹ بھی بندے کی آنکھ کھلی نہ رہ سکتی، فوراً بہت سے کیڑوں سے بھر جاتی، بہت سے تنکوں سے بھر جاتی. فرشتے ہیں جو آنکھ پہ پہرا دیتے ہیں. اگر فرشتے نہ ہوتے سوئے ہوئے انسان کے کان میں ہزاروں کیڑے اور مختلف چیزیں اس کی طرف آتی، لیکن سو کے اٹھتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا. تو فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو رب کے فرشتے ڈیوٹی پر ساتھ رہتے ہیں اور پھر دعائیں بھی مانگتے ہیں اپنے اس بندے کے لیے جس کے ساتھ ہے، مغفرت بھی چاہتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے ان پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرے. کیسے؟ کہ انہیں بیزار نہ کرے، انہیں اپنی زبان کی گندی باتوں سے بیزار نہ کرے، اپنی آنکھ کے گندے دیکھنے سے بیزار نہ کرے، انہیں اپنی گندی حرکتوں سے بیزار نہ کرے، انہیں اپنی عریانی فحاشی سے بیزار نہ کرے کہ وہ منہ پھیر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں کہ یہ کیسا بدبخت ہے، اس نے ہمارا بھی نہیں لحاظ کیا، ایسے کپڑے اتار دیے ہیں، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان پڑوسیوں کا بھی ایک حق ہے اور وہ ان جامع حقوق کے اندر شامل ہے. اور پھر بالخصوص یہ صورتحال رب ذوالجلال نے جو میدان معاشر میں بیان کر دیا، جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے، جب فرمائے گا اینا جیرانی اینا جیرانی، اے فرشتوں میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ تو کہا جائے گا تیرا کون پڑوسی ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا اینا زوار المساجد، مسجدوں والے میرے پڑوسی ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پڑوس کو بھی ظاہر کر دیا تاکہ لوگوں کو جب میں نے پڑوسیوں کے حق بیان کیے انہیں سہارا ملے کہ ہم رب کے بڑے قریبی ہیں کیونکہ رب کے پڑوس میں رہتے ہیں. اور وہ ہوگا جو پھر مسجد میں آئے گا، مسجد میں نماز پڑھے گا. اللہ نے فرما دیا پڑوسیوں کے حق ہوتے ہیں، لہذا اس امید سے جیے گا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے جو پڑوسی ہیں، بادشاہوں کے جو پڑوسی ہیں، ان کے تو پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے. جو رب کا پڑوسی ہے وہ نور کے صاحبان کے نیچے نور کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوگا. محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں حدیث شریف موجود ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرے تو اسے شہد والا بنا دیتا ہے. اصلہ، اسے شہد والا بنا دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اصلہ، بندہ شہد کیسے بن جاتا؟ آپ فرما رہے ہو اصلہ، اللہ اسے شہد والا بنا دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یحببہ الی جیرانہ، اسے پڑوسیوں کا محبوب بنا دیتا ہے. پڑوسیوں کو اس سے پیار ہوتا ہے، پڑوسی اس کو پسند کرتے ہیں. یعنی جب آخری وقت آتا ہے تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. مرنے سے پہلے اس سے کوئی پڑوسیوں سے ایسا اچھا کام ہو جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اب دنیا سے جا رہا ہے تو شہد کی حیثیت میں ہے، اسے زہر نہیں سمجھا جا رہا،
اسے شہد سمجھا جا رہا ہے، اور یہ ہے وہ کردار جس کی بنیاد پہ ایک انسان تلخیوں سے نکل کے شہد کی حیثیت اختیار کرتا ہے کہ وہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو یہ سبق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔